اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يصلون لكم فإن اصابوا فلكم وإن اخطأوا فلكم وعليهم۔ کتاب الاذان کا باب نمبر 55 ہے۔ ترجمہ الباب ہے کہ جب امام کی نماز مکمل نہ ہو اور مقتدی کی نماز مکمل ہو جائے، اس کے تحت روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ائمہ تمہاری نمازیں پڑھائیں گے، اور اگر وہ نماز صحیح پڑھائیں گے تو تمہیں اس نماز کا ثواب ہے، اگر وہ نماز صحیح نہیں پڑھائیں گے یعنی نماز کے اندر خطا کریں گے تو تمہارے لیے اس کا ثواب ہے اور ان کے لیے اس کا عذاب ہے۔ جب امام کی نماز مکمل نہ ہو اور مقتدی کی نماز مکمل ہو جائے، یہ امام بخاری نے آگے یہ بیان نہیں کیا کہ کیا یہ صورت جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے جائز نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام کی نماز نہ ہو اور مقتدی کی نماز ہو جائے، کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے تابع ہوتا ہے۔ اگر امام کی نماز درست نہیں ہوگی تو پیچھے جتنی بھی صفیں، جتنی بھی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صورت صرف ایک ہی صورت ہے اس کے جائز ہونے کی، وہ ہے امام شافعی کے نزدیک اس طرح کی نماز کی صورت بنتی ہے۔ امام شافعی ان کا قول یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز رہ جائے یا امام کی نماز میں خلل آ جائے تو امام اپنی نماز دوبارہ لوٹائے گا، مقتدی نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ مثال ہے کہ امام نے نماز پڑھائی ہے، جماعت کروا دی ہے، جماعت کروانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرا وضو نہیں تھا۔ اصول یہ ہے، احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ نماز کے اندر شریک تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ نماز پڑھیں گے، امام دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھائے گا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کی نماز ہو گئی ہے، امام کو جب یاد آئے تو وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ یہ ان کے نزدیک، یعنی یہ جو اوپر عنوان قائم کیا گیا ہے، اس عنوان کے تحت امام شافعی کے ہاں تو درست ہے، مگر احناف کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ امام کی نماز نہ ہوئی ہو یا امام سے غلطی ہو جائے تو پیچھے ساری کی ساری جماعت جو ہے ان سب کی نماز جائے گی۔ جس طرح کی نماز کے اندر غلطی امام سے ہوتی ہے، امام سجدہ سہو کرتا ہے تو سارے پیچھے، حالانکہ مقتدیوں سے غلطی نہیں ہوئی تو امام کے پیچھے سارے سجدہ سہو کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ امام سے جو بھی غلطی ہوگی، امام سے مسٹیک ہوگی تو اس کا اثر جو ہے وہ پوری جماعت پہ جاتا ہے۔ تو ایسا ممکن شریعت کے اندر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آگے میں نقل کرتا ہوں کہ مقتدی کی نماز جو ہے وہ امام کی نماز کے تابع ہے، اگر امام کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں اور اس جیسی بہت ساری حدیث مبارکہ، بلکہ اکثر احادیث مبارکہ کے اندر جو ائمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان ائمہ سے مراد مسجد کا امام نہیں ہوتا، ان ائمہ سے مراد حکمران ہوتا ہے۔ کہ شریعت کے اندر امامت کا اصل تصور جو ہے وہ یہ امامت والا جو ہم نے بنایا، یہ شریعت کے اندر اصل تصور نہیں ہے۔ شریعت کا جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو، تو اسلامی نظام کی اصل بنیاد اور اصل تصور یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہوگا مسجد کا امام بھی وہی ہوگا اور بندہ امام نہیں۔ شریعت کا یہ قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضور حاکم وقت بھی تھے اور حضور امامت بھی فرماتے تھے۔ حضور کے بعد جتنے خلفاء ہوئے وہ خلیفہ یعنی حاکم وقت بھی تھے اور وہ امامت بھی وہ خود کرواتے تھے۔ پھر جن علاقوں کے اندر اسلامی حکومت تھی وہاں کا جو گورنر ہوتا تھا وہی امامت کرواتا تھا، جمعے کا خطبہ بھی وہی دیتا تھا۔ اس کے بعد جب تک اسلامی نظام، اسلامی دور حکومت رہا ہے، ہمیشہ یہی طریقہ چلتا رہا ہے، الا یہ کہ جب ہم مغلوب ہو گئے ہیں یعنی غلام بن گئے ہیں تو پھر غلاموں کا اپنی کوئی مرضی منشا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم حقیقی طور پہ اس وقت بھی غلامی کے اندر ہی ہیں، تو ہم اپنی آزادی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارے اندر
تفریق پیدا کر دی گئی کہ یہ حاکم تمہارا یہ ہوگا اور امام تمہارا یہ ہوگا۔ اب لوگوں نے امام کے لیے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے کہ جی امام اس لیول کا ہونا چاہیے، اور حاکم کے لیے کوئی پیمانہ نہیں، چور، ڈاکو، شرابی، زانی، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، ہمیں قبول ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکم ایسے شخص کو بناؤ کہ وہ تمہاری امامت بھی کروا سکے۔ یہ پیچھے غالباً مسلم شریف کے اندر گزری حدیث مبارکہ، یہ پورا باب گزرا ہے کہ نماز جنازہ کسی کا آ جاتا ہے تو پڑھانے کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ وہ آپ کا حاکم ہے۔ کون ہے جی؟ حاکم ہے۔ اب مثال ہے ہمارا حاکم، یہاں کے کمشنر کو لے لیں، کمشنر حاکم ہے نا جی، کسی ناظم کو لے لیں، نائب ناظم کو لے لیں، کونسلر کو لے لیں، اس کا حق ہے کہ اگر جنازہ آ گیا تو وہ آ کے جنازہ پڑھائے۔ تو ہمارے محلے کا چھوڑ کے پاکستان میں کسی بھی محلے کا کونسلر اس اہلیت کا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے؟ ان بیچاروں کو تو خود جنازہ بھی نہ آتا ہو۔ جمعہ آ گئے تو جمعہ پڑھانے کا اصل ذمہ داری کونسلر کی ہے، کمشنر کی ہے، ڈپٹی کمشنر کی ہے، ایم این اے، ایم پی اے کی ہے، حکومت کا نمائندہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے پڑھائے۔ مگر ہماری حکومتوں کے اندر جتنے لوگ ہم اوپر لے کے آتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز کو مؤخر کرنا، نماز کے اندر تاخیر کرنا، یہ جتنی احادیث مبارکہ بیان ہوں گی یہ حکام کے لیے، حکمرانوں کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حاکم ہوں گے جو نماز کو فوت کریں گے یا مؤخر کریں گے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اگر تم اس نماز کو ان کے ساتھ پا لو تو اس کو پڑھ لینا، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے بعد تم پر ایسے حکمران ہوں گے جن کو نماز اپنے وقت پر پڑھنے میں کچھ چیزیں روک لیں گی، تم اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ تیسری روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو نمازوں کو ان کے وقت نکلنے کے بعد پڑھیں گے، پس جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو نمازوں کو ان کے اوقات میں اپنے گھروں میں پڑھو، پھر ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو اور اس کو نفل قرار دو۔ اس کے بعد آثار ہیں، حجاج بن یوسف کے بارے میں ہے کہ اس نے عرفات کے اندر نماز کو مؤخر کیا، یعنی تاخیر کر دی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے خیمے کے اندر اپنی نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد ہے کہ حجاج جو ہے وہ جمعے کو مؤخر کرتا تھا، تو حضرت ابو وائل ان کے بارے میں ہے کہ وہ حکم دیتے تھے کہ نمازیں اپنے گھروں کے اندر پڑھ کے تو پھر آؤ اس کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہو جاؤ، یعنی مسجد میں نماز اپنے گھر پڑھ کے پھر مسجد میں آؤ۔ ابن شیبہ کی روایت ہے۔ اور آخری روایت ہے کہ ابراہیم نخی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے اور پھر جا کے حجاج کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور حضرت مسروق جو ہے وہ زیاد کے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔ یہ نماز کو مؤخر کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کو مؤخر کرنا، نماز میں تاخیر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری نماز کا ٹائم 5 بجے ہے تو ہم نے 5:05 پہ نماز پڑھی، یہ تاخیر، شرعی تاخیر یہ نہیں ہے۔ شرعی تاخیر یہ ہے کہ نماز، پہلی تاخیر یہ ہے کہ نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ وقت نکل جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کو اس کو کہتے ہیں مؤخر کر دیں، یعنی صبح کی نماز کا ٹائم ختم 5:30 بجے، غالباً 5:30 بجے یا 40 منٹ پہ 45 منٹ پہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو ہم جس وقت سورج طلوع ہونے کا وقت تو اس وقت نماز اگر پڑھیں گے تو یہ ہے نماز کو تاخیر سے پڑھنا، یعنی نماز کو اس کے وقت سے نکال دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر نمازیں وقت کے اندر مقرر کی گئی ہیں۔ وقت سے مراد یہ نہیں کہ 5 بجے مقرر کی گئی ہیں، نہیں، بلکہ جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں ٹائم ختم ہوتا ہے وہ جو دورانیہ ہے، اس وقت کے اندر کسی وقت بھی پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے مقرر ہے۔ اگر اس کے وقت نکلنے کے بعد پڑھو گے تو یہ نماز میں تاخیر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو نماز میں تاخیر کریں گے۔ آپ سوچیں گے کہ جی کیا ہم اس زمانے میں ہیں؟ نہیں، ہم اس سے زیادہ بدترین زمانے میں ہیں۔ یہ زمانہ گزر چکا ہے کہ جب حکمران نماز تاخیر سے پڑھتے تھے،
اب وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا جی. یہ جو جن کے متعلق ہے یہ زیادہ تر فقہاء نے محدثین نے جو لکھا ہے مورخین نے وہ بنو امیہ کا دور لکھا ہے. یہ مروان ہو گیا حجاج ہو گیا یہ سارے کے سارے بنو امیہ کے حکمران تھے. یہ نماز کو تاخیر کرتے تھے. اب اگر کہیں کہ جی نماز کا جو اصل وقت ہے اس سے تاخیر سے مراد حقیقی تاریخ ہے تاخیر ہے تو حدیث مبارکہ اس سے پہلے گزر چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. آپ مصلی مبارک پہ کھڑے تھے تو ایک بندے نے اشارہ کیا حضور کو, کوئی بات کہنا چاہتا تھا. تو حضور یعنی اقامت کہی جا چکی تھی, صفیں بن چکی تھی, صحابہ کھڑے تھے, حضور ایک کونے میں جا کے اس کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے. وہ بات کرتا رہا حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کھڑے کھڑے ہم لوگ بیٹھ گئے. پھر بیٹھے بیٹھے اکثریت لوگ جو ہے وہ سو گئی تھی اور ہم جب نیند پوری کر کے اٹھے تو تب آدھی رات کو کہیں حضور اس سے بات کر کے فارغ ہوئے تو حضور نے ہمیں نماز پڑھائی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز میں تاخیر ہے. نماز میں تاخیر نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ابھی عشاء کا وقت موجود ہے. جب تک وقت موجود ہے نماز تاخیر نہیں ہے. جب وقت نکل جائے گا یہ ہے مؤخر کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جتنی احادیث مبارکہ تاخیر کے متعلق ہیں یہ تاخیر ہے وقت نکلنے کے بعد. وقت کے اندر پڑھ لے تو پھر تاخیر نہیں. اس امام سے مراد حقیقی امام ہے. حقیقی امام جو ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے. حاکم وقت کے علاوہ تو کوئی نماز میں اتنی تاخیر نہیں کر سکتا. یعنی مسجد کا امام تو 1 منٹ بھی نماز لیٹ نہیں کر سکتا. یعنی میں اگر 5 بجے نہیں آیا, پورے ٹائم پہ نہیں آیا تو کوئی اور کھڑا ہو کے نماز پڑھا لے گا. آپ میرا انتظار تو نہیں کریں گے. اگر کوئی حاکم ہوگا یعنی گورنر نے نماز پڑھانی ہے تو اس کا انتظار ہوگا کہ جی گورنر آئے گا تو نماز پڑھائے گا, کوئی اور بندہ آ کے کھڑا نہیں ہوتا. اس کو ہے تاخیر کرنا. اس کے اندر مسئلہ یہ آ گیا, یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ تم نماز گھر کے اندر پڑھ لو. تو گھر کے اندر نماز پڑھ کے پھر تم مسجد میں آتے ہو, یہاں صبح کی نماز تم گھر پڑھ کے پھر مسجد میں آئے, یہاں جماعت ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ آپ کا جماعت کے اندر شامل ہونا وہ آپ کا نفل ہو جائے گا. فرض تو آپ گھر پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسی صورت پڑتی ہے بن جاتی ہے آپ یہاں فرض پڑھ چکے ہیں یا مسجد کسی اور مسجد میں پڑھ کے یہاں آتے ہیں تو یہاں ابھی جماعت ہو رہی ہے. وہی نماز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, یہاں جماعت آپ کو دوبارہ مل گئی ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے, نماز کا ادب احترام یہ ہے کہ آپ دوبارہ نماز کے اندر شامل ہو جائیں. شامل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ دوبارہ فرض پڑھیں, یہ آپ کے نفل ہو جائیں گے, فرض آپ کے پہلے ہو چکے ہیں. تو امام جو ہے امام کے پیچھے, امام اگر فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نفل پڑھے جا سکتے ہیں. امام اگر نفل کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کو فرض کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ کسی شخص کی سنتے رہتی ہیں, کسی کے نفل رہتے ہیں, وہ میرے پیچھے ہم فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پیچھے اس کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس نے جو نیت کی ہے اس کی وہ والی نماز ہو جائے گی. اور اگر ہم نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو نفلی نماز کے پیچھے وہ فرض کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.